In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear viewers, Assalamu alaikum. Here is an explanation of unit number 10, Gender Inequality and its Implications. Dear viewers, what is gender? Gender means both the genders, that is male and female. Inequality means when there is no equality between male and female, and its implications and what are its effects. What are its results when there is gender inequality between male and female? When there is gender discrimination, when there is discrimination on the basis of gender, and what are its results? Now see the explanation of the chapter, paragraph 1. Gender inequality defines the practice of granting or denying rights or privileges to the people based on their gender. Gender inequality, what is the definition? Gender inequality की definition क्या है? That is the practice of, the action of giving or not giving, refusing to give the rights and basic privileges or benefits to the people on the basis of their gender. So, despite the fact that women make more than 50% of the world population, gender-based discrimination against women still remains an undeniable fact in Pakistan and across the globe. Now the writer tells us the fact that he says that despite the fact that 50% of the world population, more than 50%, कि 50% से भी ज़्यादा की जो पूरी दुनिया की आबादी है वो औरतों पर मुश्तमिल है, फिर भी सारी दुनिया में, पाकिस्तान में तो बल्कि सारी दुनिया में ही विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. There is discrimination against women. औरतों को मसावी हकूक नहीं दिए जाते, potentially hampering its socio-economic advancement and progress. Definitely, it creates hurdle in the progress of the world. जिस दुनिया की आबादी ही 50% से ज़्यादा औरतों पर मुश्तमिल हो और औरतों को उनके बेसिक राइट्स ना मिले, उनके बुनियादी हकूक ना मिले, तो वो दुनिया कैसे तरक्की कर सकती है? अगर वो औरतें सामने नहीं आएंगी, मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं लेंगी, मर्दों के शाना बशाना चल के मुख्तलिफ इदारों में काम नहीं करेंगी, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्योंकि मुल्क की ज़्यादातर आबादी तो औरतों पर मुश्तमिल है. The major half of the population is badly neglected in almost all the fields of life, especially education, health, economic opportunities, and political participation. Major half of the population is definitely major half of the population क्या है? आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा तो औरतें हैं. अगर उनको बहुत बुरी तरह, यहाँ कहा गया कि उनको तो बहुत बुरी तरह निगलेक्ट किया गया, उनको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया गया है ज़िंदगी के तमाम शोबों में, ख़ास तौर पे तालीम के शोबे में, सेहत में, मुआशी जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मौक़े मिलते हैं, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और सियासी किरदार उनको अदा करने नहीं दिया जाता. मुआशी तरक्की में उनको आगे नहीं आने दिया जाता, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता. जहां कहीं औरतें और मर्द काम कर रहे हैं तो विमेन गेट लेस वेजेस देन मेन, औरतों को कम तनख्वाह दी जाती है मर्दों के मुकाबले में. सो देयर इज, ही सेज दैट women are neglected in all the fields of life, especially education, health, economic opportunities, and political participation. This is all the first paragraph. Coming to second paragraph, the issue of gender inequality is sometimes wrongly ascribed to religion. So we have mistaken the religion. हमने religion को wrongly interpret किया है. हमने मजहब को religion तो कहता है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिलीजन में हमें मजहब इजाजत नहीं देता? सो
religion is wrongly or misinterpreted. As the matter of fact, its primary causes are the various cultural norms and the patriarchal mindset. सबसे बड़ी बात, हकीकत तो ये है कि रिलीजन तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता. असल बात तो ये है, इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारे जो सकाफती अकदार हैं, हमारी जो सकाफत हैं और हमारा जो पैट्रियार्कल माइंड सेट है. यानी हमारे पैट्रियार्कल मीन्स दैट रूल ऑफ मैन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि ये मुआशरा मर्दों का है. हमारे ये एक माइंड सेट है कि ये मुआशरा मर्दों का मुआशरा है जिसमें मर्द रूल करते हैं. असल वजह ये है, लेकिन लोगों ने गलत इसको, ये तमाम लोगों ने इसको एस्क्राइब कर दिया, अटैच कर दिया रिलीजन के साथ. Now, third paragraph, males are considered physically powerful and females are psychologically sensitive or weak. There is a natural division of man and between man and woman. वो क्या है कि मेल्स को फिजिकली पावरफुल कहा गया है, जबकि फीमेल्स को नफ्सियाती तौर पर बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है या बहुत कमज़ोर माना जाता है. फ्रॉम बर्थ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आर रेज्ड डिफरेंटली. बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को मुख्तलिफ तरीके से पाला जाता है. सिंस देयर बेबीहुड बॉयज आर लेट टू प्ले विद टॉयज लाइक ट्रक्स और अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड थिंग्स. बचपन से लड़कों को खिलौने किस किस्म की दिए जाते हैं, जैसे ट्रक्स हैं, गाड़ियां दी जाती हैं. दूसरे स्पोर्ट्स से, खेलों के से रिलेटेड जो चीज़ें उनको दी जाती हैं. गर्ल्स ऑन दी अदर हैंड आर इंट्रोड्यूस मोर कॉमनली टू डॉल्स, ड्रेसेस एंड प्ले हाउसेज. जबकि लड़कियां जो हैं वो गुड़िया के साथ खेलती हैं, छोटे छोटे कपड़े बनाती हैं. डॉल हाउसेज होते हैं वेयर दे टेक केयर ऑफ डॉल्स एज इफ दे वर चिल्ड्रन. वो वहाँ पे गुड़िया को बच्चों की तरह पालती हैं. So women are supposed to be submissive to men and they are viewed as a property. औरतों को कहा गया है कि वो men के सामने वो obedient रहें, ठीक है, and उनको फिर एक property समझा जाता है. मर्दों ने उनको अपनी ज़ाती जायदाद समझ लिया है. They are not allowed to take independent decisions even about some of their very fundamental and sheerly personal matters like education, marriage and job. उनको इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपने इनफरादी फ़ैसले ख़ुद करें, अपने ज़ाती, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड फ़ैसले वो ख़ुद करें. ख़ास तौर पे अपनी तालीम से मुतल्लिक, शादी के मुतल्लिक, अपनी जॉब के मुतल्लिक, उन सब चीज़ों पे उनके जो घर के मर्द हैं वो हावी हो जाते हैं. These trends set by the society put men and women on certain paths. और ये जो बचपन से ट्रेंड सेट किया जाता है, दो मुख्तलिफ रास्ते सेट कर दिए जाते हैं, खास रास्ते जिन पे एक पे औरत ने चलना है, एक पे मर्द ने. एंड थ्रू आउट लाइफ दे आर सीन वेरी टू डिफरेंट स्पीशीज विद वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज. और पूरी जिंदगी उनको दो मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज समझा जाता है, इकसाम समझी जाती हैं, जिनकी डिफरेंट शख्सियात होती हैं, बहुत मुख्तलिफ एक दूसरे से, और उनके इलादा रास्ते होते हैं. Now, paragraph is paragraph 4. The gender inequality is more conspicuously manifested when it comes to schooling. जब तालीम की बात आती है तो फिर तो ये जो गैर मुसावी, जो हमारे यहाँ जिनसी गैर मसावात है, जिनसी तफरुक देखा जाता है, कॉन्स्पिक्यूसली, वेरी प्रोमिनेंटली, साफ जाहिर, मैनिफेस्टेड, डेमोन्स्ट्रेटेड नज़र आ जाता है, साफ नज़र आता है जब तालीम की बात आती है, पर्टिकुलरली एजुकेशन एट हायर लेवल, ख़ास तौर पे आला तालीम का जहाँ बात होती है. कल्चरल बाउंड्रीज, वेरियस जेंडर रोल्स लीड टू डिफरेंट अप्रोचेस टूवर्ड्स मेल एंड फीमेल एजुकेशन. हमारी जो कल्चरल बाउंड्रीज हैं, हमारी जो सकाफती जो हमारे हदूद हैं, ये बहुत से जो मर्द और औरतों के डिफरेंट रोल्स हैं, उनकी जो डिफरेंट जो माइंड सेट है. इन पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली में कंसिडर इट यूजलेस टू इम्पार्ट एजुकेशन टू गर्ल्स. पाकिस्तान में तो किसी भी ख़ानदान में लड़कियों की जो एजुकेशन है, लड़कियों को तालीम याफ्ता कराना बेकार समझा जाता है, बिकॉज दे आर सपोज टू गेट मैरिड इवेंचुअली, कि आखिरकार उन्होंने शादी ही कर लेनी है, एंड टू टेक ऑन देयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस मेकिंग एंड बेबी सिटिंग. और उनका काम क्या होगा? घर गृहस्थी करना और बच्चों को पालना. सो पेरेंट्स आर रिलक्टेंट टू सेंड देयर डॉटर्स टू को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. इसी तरह वालदैन जो हैं, कुछ वालदैन अपनी बेटियों को को एजुकेशन में भेजना, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, वहां भेजना पसंद नहीं करते. दे आर रिलक्टेंट, दे आर हेजिटेंट, वो इस बात से डरते हैं.
سو میجورٹی آف رورل گرلز ڈراپ آؤٹ آف پرائمری اسکولس. تو بہت سی جو دیہاتوں میں رہنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پرائمری اسکول سے بس وہ نکل جاتی ہیں. According to the Ministry of Women Development 2007 report, only 5% of women have attained a bachelor degree and 1.4% have achieved a master degree. 2007 کی جو منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق صرف 5% جو عورتیں ہیں انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی اور 1.4% جو ہیں انہوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی. اٹ مینس کہ ویمن آر ناٹ گیٹنگ ہائر ایجوکیشن کے لیے عورتوں کو آگے نہیں لے جایا جاتا. لائک وائز the World Economic Forum 2020 report states that while the majority of countries have bridged or nearly bridged the educational gender gap, Pakistan still stands at 20%. ورلڈ اکنامک فورم کی 2020 رپورٹ کے مطابق بہت سی جو ممالک ہیں انہوں نے تو اس برج کو یہ جو ڈسٹینس اس کو برج کر لیا ہے. یہ جو جینڈر گیپ ہے اس کو آلموسٹ ختم کیا ہے انہوں نے اس کو تھوڑا سا ختم کیا ہے. پاکستان سٹل لیکن پاکستان اب بھی 20%، اٹ سٹینڈز ایٹ 20%، ابھی بھی 20% پہ کھڑا ہے. اس سے یہ کام نہیں ہو سکا جینڈر ڈسپیرٹی کو ختم کرنے والا. اب وہ کہتے ہیں کہ لیس دین ہاف آف ویمن آر لٹریٹ، یعنی ہاف پاپولیشن جو ہے اس سے بھی کم عورتیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں کمپیئرڈ ود 71% آف مین. اور اگر آپ ان کو کمپیئر کریں تو 71% مین جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور ہاف سے بھی کم عورتیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں. سو پور اور irrelevant academics of women along with some other factors like marriage and cultural stereotypes lead to their joblessness and economic backwardness. اب جو ظاہری بات ہے عورتیں اگر پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کا اسٹرانگ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے along with some other factors میریج ہے، کلچرل اسٹیریوٹائپس ہیں، کنونشن. اسٹیریوٹائپس مینس کنونشنس، ہمارے جو ثقافتی اقدار ہیں، جو ہمارے جو ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، عورتیں جاب لیس رہ جاتی ہیں، اکنامیکلی وہ ویک ہوتی ہیں. موسٹلی اکراس دا گلوب ویمن کین ناٹ فائنڈ ایکول ورک اپرچونیٹیز. دنیا میں زیادہ تر عورتیں جو ہیں انہیں ایکول اپرچونیٹی، کام کرنے کی، جاب کرنے کی ایکول اپرچونیٹی نہیں ملتی. سو دے ریمین اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ آن مین. ظاہر ہے وہ پھر پیسوں کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے وہ اپنے ہسبینڈ پہ یا گھر کے دوسرے جو میل ممبرز ہیں ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. دے آر بارڈ فرام اوننگ لینڈ اینڈ دیئر کنٹرول اوور ہاؤس ہولڈ اکنامک ریسورسز از آلسو لمیٹڈ. ان کو اس بات سے بھی روکا جاتا ہے کہ زمین میں سے ان کو حصہ ملے، یا اکنامک گھر کی جو آمدن ہے اس پہ ان کا ہولڈ بھی نہیں ہوتا، کنٹرول بھی ان کا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. So women therefore are more likely than men to be living at or below the poverty line. اسی لیے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت غربت پاورٹی لائن سے بھی نیچے رہتی ہیں. As regards Pakistan, only 1/4 of women participate in the labor force. صرف 1% عورتیں جو ہیں وہ 1/4 حصہ عورتوں کا وہ کام کر رہا ہے اور لکنگ ٹو ورک کمپیئرڈ ود 85% آف مین. 85% مین جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جبکہ 1/4 حصہ عورتوں کا لیبر فورس ہے. In this connection, the WEF 2020 report says, World Economic Forum report says, only 5% of senior and leadership roles are held by women. یعنی اگر سینئر اور لیڈرشپ رولز کی بات کی جائے، اونچے عہدوں کی بات کی جائے، تو صرف 5% عورتیں ایسی ہیں پاکستان میں جن کے پاس یہ عہدے ہیں. twice the rate of 2016. It is estimated that only 18% of Pakistan's labor income goes to women. One of the lowest share among countries study. جتنے ممالک کو اسٹڈی کیا گیا وہاں پہ عورتوں کے ان کی جاب ریشو کو دیکھا گیا تو پاکستان میں سب سے کم لوئسٹ ریٹ ہے عورت کی جاب اپرچونٹی کا. پاکستان ہیز ٹو امپروو اپون دس الارمنگ سچویشن ایز سون ایز پاسبل بیکاز ریزنگ ویمنس پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس اینڈ ایڈوانسنگ دیئر فائنینشیل امپاورمنٹ از دا کی ٹو بوسٹنگ اکنامک گروتھ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری. پاکستان نے یہ ایک خطرے کی علامت ہے، پاکستان کو اس پہ نظر رکھنی ہے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں ویمن لیبر فورس کو بڑھائیں گے
اور ان کو فائنینشلی امپاور کریں گے، عورت کو فائنینشلی اس کو طاقتور بنائیں گے، تو ان کی اکانومی، ملک کی اکانومی خود بخود اپ لفٹ ہو جائے گی، خود بخود آگے بڑھے گی، اور ایک خاص ملک کی جو ترقی ہے، ہولڈ ایٹ یو نو این ایکسٹرا ایک سرٹن لیول، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہیلڈ کنٹینیوسلی ایٹ دا سرٹن لیول، ملک کی جو ترقی ہے وہ ایک خاص سطح پہ برقرار رکھنے میں یہ چیز مددگار ثابت ہوگی اگر آپ عورت کو فائنینشلی امپاور کریں گے. Now, paragraph number 7, as regards the provision of and access to healthcare system, gender disparity continues to plague many societies all over the world, especially the developing regions such as South Asia, West Asia and China. جہاں تک صحت کا تعلق ہے، صحت کے نظام کا تعلق ہے، پھر بھی جو جنسی تفرقات ہیں انہوں نے دنیا کے بہت سے معاشروں کو متاثر کیا ہوا ہے، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، چائنا کے علاقے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ریگریٹبلی ویمن آل اوور پاکستان particularly in remote rural areas face an extremely awkward situation with respect to health related issues. جہاں تک صحت کے معاملات کا تعلق ہے تو پاکستان کے جو دور دراز کے جو بیکورڈ علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پہ اب بھی بہت عجیب سی صورتحال ہے. پاکستان کٹس اے ویری سوری فگر ان ٹرمز آف دا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ وین کمپیئرڈ ود ادر کنٹریز ان دا ریجن. اس ریجن میں پاکستان ایسا ہے، اگر میٹرنل مورٹیلٹی کی بات آ جائے، میٹرنٹی کے ٹائم پہ ڈیتھس جو ہو رہی ہیں عورتوں کی، اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ ایک شرمندگی کی ایک پکچر سامنے پیش کرتا ہے. ٹو کٹ اے سوری فگر از این ایڈیم، اٹ از ashamed. So, he says when compared with other countries, it is for various cultural, economic and administrative factors. اور اس میں بہت سے factors اس کے پیچھے ہیں. Due to the non-availability of adequate health facilities and qualified female staff, a large number of women lose their lives or their infants during childbirth. اب ظاہری بات ہے ان کو مکمل صحت کی سہولیات موجود نہیں ہیں، کوالیفائڈ فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہیں، نرسز نہیں ہیں، تو بہت سی ایک بڑی تعداد عورتوں کی اپنی زندگی کھو بیٹھتی ہیں اور ان کے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیدائش کے وقت. Generally, a woman is closely tied to the izzat of the man, due to which the free and unattended mobility of women is strictly restricted. چونکہ عورت کی جو عزت ہے اس کو مرد سے اٹیچ کیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ مرد کے بغیر فریلی موو نہیں کر سکتی. دس میکس اٹ ہارڈر فار ویمن ٹو ریسیو ہیلتھ کیئر سروسز. تو پھر ظاہری بات ہے وہ میل پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور جب میل اویلیبل ہوں گے تو وہ ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جائیں گے، تو وہ ہیلتھ کیئر سروسز سے محروم رہتی ہیں یا ایسے ذرائع سے وین دے نیڈ اٹ بیڈلی، جب انہیں بہت ضرورت ہوتی ہے. ریزلٹنٹلی دا ہیلتھ کنڈیشن آف ویمن از مچ پور ان کمپیریزن ود مین. اگر دیکھا جائے نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورت کی صحت بہت بری ہوتی ہے. Now, paragraph number 8 is gender discrimination against women in terms of education, economic participation, and health survival opportunities render them a weak pedestal in the corridors of power. یہ جو عورتوں کے خلاف جو غیر مساوات ہے اس میں ان ٹرمز آف ایجوکیشن، تعلیم کے میدان میں دیکھا جائے ان کو اکنامک پارٹیسپیشن نہیں دی جاتی، معاشی سرگرمیوں میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، ہیلتھ اپرچونٹیز ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کو اٹ رینڈر دیم اے ویک پیڈسٹل، اٹ گیوز دیم، اٹ ڈیلیورز دیم، اٹ کازز اے ویک پیڈسٹل، اے ویک بیس ان دا کوریڈورز آف پاور. اگر کوریڈورز آف پاور ان کے پاس ہے تو اس کی بیسز بہت ویک ہیں، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. That's why we see that the negligible number of women hold political and institutional decision making positions. اگر دیکھا جائے تو بہت اہم جو سیاسی ادارے ہیں ہمارے، ان میں بہت کم پوزیشنز ایسی ہیں جن پہ عورتیں ہیں. A very limited number of them find a place in the parliament and the cabinet of any state. کسی بھی ریاست کی پارلیمنٹ اور کیبنٹ میں ان کی بہت ہی محدود قسم کی نشستیں ہوتی ہیں. A very few women can be seen as heads of the states and worldwide. بہت چند عورتیں ایسی جن کو آپ نے کسی ریاست کا سربراہ دیکھا ہوگا پوری دنیا میں. So the judiciary remains primarily male dominated. ہمارا جو جسٹس کا نظام ہے وہ بھی مردوں کے پاس ہے، اسپیشلی ایٹ ہائر لیولس. سو سیم از دا کیس ود آرمڈ فورسز. اگر آپ آرمڈ فورسز کو دیکھیں، ویئر ویمنس پریزنس ان ہائر رینکس از ٹو اسکینٹی.
جس میں عورتوں کی جو ہائر رینکس ہیں، جو بڑی پوسٹیں ہیں ان پہ، اور آرمڈ فورسز میں بھی دیکھیں تو بہت کم ہے، عورت کی جگہ بہت ہی کم ہے. Now, next paragraph is, as for its relation to religion, Islam enjoins to promote gender equality in all the walks of life, be it education, healthcare or economy. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو اسلام نے تو کمانڈ دیا ہے کہ آپ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، زندگی کے کسی شعبے میں بھی، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے معاشی ہو. جینڈر ایکویلٹی از اے پارٹ آف اٹس جورسپروڈنس. جینڈر ایکویلٹی، مرد اور عورت کی جو برابری ہے، وہ تو اسلام کی جو قانونی تھیری ہے اس کا حصہ ہے، اینڈ فنڈامنٹل ٹیچنگ ہے یہ اسلام کی. او مین کائنڈ فیئر یور لارڈ ہو انیشیٹڈ یور کریشن فرام اے سنگل سول. سورہ النساء آیت نمبر 1 میں کہا گیا کہ اے انسان، اللہ سے ڈرو جس نے ایک سنگل سول سے تمہیں تخلیق کیا. Then from it created its mate. پھر تمہارا جوڑا بنایا. And from these two spread countless men and women. اور پھر اس سے آگے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا ہوئے. This verse clearly explains that men and women are created from a single entity, single unit. And as a gender, one is not superior to the other. اور یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے اور اس لحاظ سے وہ دوسرے پہ سپیریئر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. اسلام provides equal rights of taking part in economic activities and property ownership to women. اسلام نے تو اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھی عورت کو مساوی حصہ دیا اور جائیداد میں بھی عورت کا حصہ رکھا. For men, there is a share of what they earned. And for women, there is a share of what they earned. Now, اور مرد جو ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 32 میں کہا کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں. Similarly, in his farewell sermon, the Rasul of Mercy clearly emphasized upon the equality of men and women, saying, اپنے آخری خطبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی مساوات پہ بہت زیادہ واضح طور پہ انہوں نے زور دیا. Indeed, you have rights over your wives and your wives have rights over you. یقیناً تم اپنی بیویوں پہ حق رکھتے ہو اور تمہاری بیویاں تم پر حق رکھتی ہیں. As clear as day is the fact that with the exclusion of the half of its population, Pakistan cannot reach the pinnacle of progress. یہ ایک حقیقت ہے کہ with the exclusion of کہ اگر آپ آبادی کا آدھے حصے کو محروم کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے، تو پاکستان cannot reach the pinnacle of progress. پاکستان تو ترقی کے جو اونچا مقام ہے، دا موسٹ سکسیسفل پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے گا. پیس اینڈ اسٹیبلٹی، اگر اس کا ترقی کا ارادہ ہے، امن کا اور مستحکم ہونے کا ارادہ ہے، تو وہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ کبھی نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہاف پاپولیشن کو ان کے بیسک رائٹس نہیں ملیں گے. In the words of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, no nation can rise to the heights of glory unless her women stand side by side with men. کوئی قوم اس وقت تک اونچائی تک نہیں پہنچ سکتی، خوشحالی نہیں حاصل کر سکتی جب تک ان کی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نہ کھڑی ہو جائیں. Thus, in order to keep the wheel of progress and development rolling on, ترقی اور خوشحالی کا جو پہیہ ہے اس کو چلتے رہنے کے لیے the latent potentialities of women need to be utilized. عورتوں کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے، ان کو بروئے کار لایا جائے by ensuring gender parity in all walks of life. اور وہ اسی لیے ممکن ہے کہ جب آپ عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیں گے زندگی کے ہر شعبے میں، جب تک ان کو برابری کے حقوق نہیں مل جاتے آپ اپنے مقاصد کو اچیو
اچیو نہیں کر سکتے. خوشحالی اور ترقی کے مقاصد اس وقت تک اچیو نہیں ہو سکتے. رائٹر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مور دین ہاف آف دا پاپولیشن کنسسٹس آف ویمن, کیونکہ آبادی کا زیادہ تر حصہ تو عورتوں پہ مشتمل ہے, تو آپ ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے ملک کی ترقی میں وہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں. This is all about gender inequality and its implications. Coming to the questions, do you agree or disagree with the view of the writer as stated in the third paragraph of the text? The basic view is that our culture is pervasively patriarchal, which is definitely male oriented and controlled. Writer نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ پیٹریارکل کلچر ہے, جس کو میل کنٹرول کر رہے ہیں, اینڈ از آرگنائزڈ اینڈ کنڈکٹیڈ ان سچ اے وے ایز ٹو سپریس اینڈ سبارڈینیٹ ویمن ان آل کلچرل ڈومینس. اور اس کا مقصد ہی یہی ہے, اس کو اس معاشرے کو ایسے ہی آرگنائز کیا گیا ہے اسی طرح سے کہ تاکہ وہ تمام کلچرل ڈومینز جو ہیں ان میں عورتوں کو سپریس کیا جائے. Social, cultural, familial, religious, political, economic, legal and artistic. Women themselves are taught in the process of being socialized to incorporate the ruling patriarchal ideology that is to presuppose consciously and unconsciously the male superiority. عورتوں کو شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے, سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پیٹریارکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ رولنگ آئیڈیالوجی ہے. ہر جگہ انہوں نے پیٹریارکل آئیڈیالوجی کو سامنے رکھنا ہے, یعنی انکانشیسلی یا کانشیسلی انہوں نے میل سپیریورٹی کو پہلے سے سپوز کر لینا ہے, تب آگے بڑھنا ہے. دیٹ از مور لائکلی ٹو ڈیروگیٹ دیئر اون سیکس اینڈ ٹو کوآپریٹ ان دیئر اون سبارڈینیشن. یعنی پھر وہ ان کے اپنے جینڈر کو, ظاہری بات ہے وہ اس کو ڈیروگیٹ کرتے ہیں, وہ تو اس کی تو انسلٹ ہے. اور سبارڈینیشن میں وہ خود کوآپریٹ کر رہی ہیں, خود کو خود ہی وہ محکوم کر رہی ہیں. I agree with the writer that in our society men and women are put on certain paths and throughout their lives they are seen as two different species. Question number 2 is, give a brief account of the plight of women in Pakistan with respect to their healthcare issues. Women all over Pakistan, particularly in the remote rural areas, face an extremely awkward situation with respect to health related issues. Pakistan cuts a very sorry figure in terms of the maternal mortality rate when compared with other countries in the region due to the non-availability of adequate health facilities and qualified female staff. A large number of women lose their lives or their infants during childbirth. Besides, the male members of the family don't want to take their women to the male doctors. This makes it harder for women to receive healthcare services and resources when they need it direly. This sort of gender inequality indicates that women are not treated fairly as they deserve. Question number 3, what factors are responsible for the economic backwardness of women in Pakistan? So, Pakistani women are not independent and self-relying for their financial need. They must depend on their male members of the family. So this aspect is another factor for their vulnerability. Women cannot find equal work opportunities. They are barred from owning land and their control over household economic resources is also limited. Women therefore are more likely than men to be living at or below the poverty line. The World Economic Forum 2020 report says only 5% of senior and leadership roles are held by women, twice the rate of 2016. It is estimated that only 18% of Pakistan's labor income goes to women, one of the lowest share among countries studied. And you can add one more point here. If you are listening to me carefully, you must say that various cultural, economic and administrative factors are responsible for the economic backwardness of women in Pakistan. Question number 4, what does Islam say about women's rights? Explain your answer in the light of Quran and Hadith. Islam teaches gender equality in all walks of life, be it education, healthcare or economy. Gender equality is a part of its jurisprudence and fundamental teachings. O mankind, fear your Lord, who initiated your creation from a single soul, then from it created its mate, and from these two spread countless men and women. This verse clearly expounds that men and women are created from a single entity and as a gender, one is not superior to the other. Islam provides equal rights of taking part in economic activities and property ownership to women.
For men, there is a share of what they earned, and for women, there is a share of what they earned. So the Holy Prophet ﷺ clearly emphasized upon the equality of men and women in his farewell sermon. Indeed, you have rights over your wives, and your wives have rights over you. Now, question number 5 is, state any incidents of gender inequality in any sector which you have ever observed in your immediate surrounding. So I know a family in my immediate surroundings in which male members are dominated in all spheres of life. Girls got only primary education while boys have received graduation and joined their family business. Females have no say in family matters and they act like dumb driven cattle, which is quite cruel on the part of the male members. The elder sister is married against her wish to a taxi driver who lives in Kohistan's backward area, and the other two fear the same destiny, but they cannot raise voice against this violence. While they were asked about female education, they said that they are modest people. That's why they don't send their daughters out of the 4 walls of education. 4 walls of education. Question number 6. What seems to be the motive behind writing this text? The motive behind writing this text is to impress upon the readers that a nation can progress and attain higher development growth only when both men and women are entitled to equal opportunities. Women in the society are often cornered and they are refrained from getting equal rights as men to health, education, decision making, and economic independence in terms of wages. The present study leads the readers to a more broad-minded perspective of women's status and their role in the fast-moving technological world, where there is a dire need that women have to come forward to play their roles and take up many social and economic responsibilities equally with men. Women in their intellect and power are no less than men. The prosperity of the present-day world has become possible due to the contribution made by the women in the social and economic fields. In the present-day world, it has become indispensable for a woman to move ahead in a profession and explore her own human potential. Gender inequality is detrimental to society. A nation cannot make progress. It cannot keep its pace with the ever-advancing nations of the globe. And question number 7, what would you suggest for the eradication of gender disparity? So it's the last question. What I say is that gender awareness raising aims at increasing general sensitivity, understanding, and knowledge about gender equality or inequality. Therefore, essays based on gender equality should be introduced at all levels of education system. Seminars and conferences should be held in schools, colleges, universities to create awareness among the students and provide them practical roadmap for ambitious and transformative policies regarding empowering women and create a gender equal society where women feel empowered. More importantly, organizations should work in the rural areas to teach women essential employment and self-development skills in order to make them financially independent and confident enough to speak for their rights and privileges. So, in my viewpoint, it should be, we should hold conferences, we should hold seminars regularly in schools, at school level, even at college level, then university level, so that in order to create awareness in the large scale, on the large scale, एक बड़े पैमाने पे आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से आप स्टार्ट करें, जहाँ हर साल बहुत से बच्चे पास आउट होते हैं. At least they can practice it in their practical life. Thank you for watching this video. Please like it, subscribe it if you have not subscribed before, share it among your friends. I thank you all.